السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفاعت کے بارے میں بیان فرماتی ہوں۔ قرآن کریم کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے 6 رکوع میں آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکے گا اور نہ شفاعت اور سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ یا فدیہ لیا جائے گا اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن سے ڈرو، اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کی سفارش یا شفاعت بھی نہیں کرے گا اور نہ کوئی بدلہ یا فدیہ قبول کیا جائے گا۔ یعنی وہ دنیا کی عدالت نہیں ہے کہ کچھ دے دلا کر انسان چھٹکارا حاصل کر لے اور نہ کوئی کسی کی حمایت اور مدد کرنے والا ملے گا، اور اس دن کا معاملہ بہت ہی سخت ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں، شفاعت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی شفاعت وجاہت، شفاعت محبت، شفاعت رحمت، یہ شفاعت کے 3 قسمیں ہیں۔ اب ہم آپ کو مثال کے طور پر سمجھاتے ہیں۔ ایک شخص کو چوری کرنے کی عادت ہے اور اس نے چوری کی اور اس حالت میں پکڑا گیا اور حاضر ہوا بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ دل سے چاہتا ہے کہ اس چور کو کچھ سزا دے، مگر وہ چور بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے والے امیر، امرا یا وزیر کے رشتہ دار ناطے سے تھا اور انہوں نے اس چور کو چھوڑ دینے کے لیے سفارش بھی کی، تو اس بادشاہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ اگر اس کو نہیں چھوڑوں گا تو میرا امراء ناراض ہو جائے گا، آئندہ کے سلطنت کا خطرہ رہے گا، لہٰذا ایک چور کا معاملہ ہے، چھوڑ دوں۔ یہ نیت کر کے اس بادشاہ نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ اس کا نام ہے شفاعت وجاہت۔ اب اللہ کے دربار میں شفاعت وجاہت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کی کوئی خطرہ نہیں ہے، چاہے جس کو جنت میں ڈالے اور چاہے جس کو جہنم میں ڈالے۔ دوسری شفاعت محبت ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک چور ہے اور اس نے چوری کی اور اسی حالت میں پکڑا ہوا بادشاہ کے دربار میں آیا۔ بادشاہ نے چاہا اس کو سزا دے، لیکن وہ چور بادشاہ کے محبوب کے رشتے ناطے سے تھا اور بادشاہ کے محبوب نے اس چور کی سفارش کر دی، اور بادشاہ نے سوچا کہ اگر اس چور کو سزا دوں گا تو محبوب ناراض ہو جائے گا۔ بہرحال بادشاہ نے اس کو چور کو چھوڑ دیا۔ یہ شفاعت محبت بھی اللہ کے دربار میں کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ تیسری شفاعت رحمت ہے۔ مثلا چور چوری کرنے کی عادی نہیں ہے اور بادشاہ اور اس کے قانون سے محبت ہے، مگر اتفاقاً چور کا فعل اس سے سرزد ہو گیا اور سخت پریشان ہے اور اسی حالت میں گرفتار بھی ہو گیا اور اسی حالت میں بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ کو اس کی حالت خبر دینے والے کے ذریعے سے معلوم ہو گئی، پس اس بنا پر بادشاہ نہیں چاہتا کہ اس کو سزا دیں۔ بادشاہ نے وزیر اور امیر و امراء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بتاؤ اس چور کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ وزیر اور امیر و امراء بادشاہ کا اشارہ سمجھ گئے اور کھڑے ہو کر سفارش کر دی کہ حضور یہ غریب آدمی ہے، بھول ہو گئی، اس کو معاف کر دیا جائے۔ پس بادشاہ نے وہ سفارش قبول کر لی اور اس کو چھوڑ دیا۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت رحمت۔ پس خدا کے دربار میں یعنی قیامت کے دن یہی شفاعت رحمت ہوگی، مگر خدا کو دنیا کے بادشاہوں کی طرح خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کا حال جانتا ہے۔ پیغمبروں، بزرگوں، عالموں، حافظوں، عابدوں، صالحین، امت اور دودھ پیتے بچے جو مر گئے ہوں گے، وہ سب کے سب شفاعت کریں گے، مگر یہ شفاعت ان لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگی اور انہی لوگوں کے لیے اجازت دی جائے گی جن سے اتفاقاً گناہ کے کام سرزد ہو جائے ہوں گے، اور وہ گنہگار اپنے گناہ پر پریشان اور شرمندہ ہوں گے، اور ان کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت سے کامل محبت ہوگی۔ پس اس
شفاعت کا سلسلہ خود خدا کی طرف سے جاری ہوگا، کسی اور کی مجال نہ ہوگی کہ دخل دے سکے اور اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کر سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ بھی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی، اور وہ شفاعت صرف ان لوگوں کے حق میں منظور ہوگی جن کی نجات کی یا بابشت یا شفاعت سے پہلے خدائے عزوجل کی مرضی اس شخص کو بخش دینے کی ہو چکی ہوگی۔ بعض لوگ اعمال بد کے بدلے سزا پا کر دوزخ میں رہا ہوں گے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گزرے تھے، مگر ان سے بہتر وہ لوگ ہوں گے جو بغیر سزا کے میدان حشر میں بخش دیے جائیں گے، جن کے گناہ کم ہوں گے اور نیکیاں زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہمارے اور آپ کے نیز بچوں اور عورتوں کا شمار ایسے نیک اور بہترین لوگوں میں کرے، آمین۔ شفاعت بلا اجازت ناممکن ہے۔ دیکھو، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہربان چچا ابو طالب کے لیے شفاعت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ شفاعت اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی مرضی جس میں ہوتی ہے وہی ہمارے ساتھ قیامت کے دن ہوگا، جس میں اللہ کی اجازت ہوگی، مرضی ہوگی، جو پہلے سے ہی طے کر چکا ہوگا وہ ہمارے ساتھ گزرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے، ہمیں شفاعت نصیب ہو۔ ہمیں اگر سفارش کی ضرورت پڑے تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر سزا کے میدان حشر میں بخش دیے جائیں، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔